اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل بچی کا ہے تو یہ مغرب کی تہذیب کے اندھے مقلد اس بچی کو ماں کے پیٹ میں دواؤں کے ذریعے سے مار دیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے بیمار ذہنوں کا علاج کیا اور کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے لوگوں جو اپنی بچیوں کو اپنے لیے زندہ دفن کرتے ہو صرف یہ سوچ کر کہ یہ بچی ہمارے لیے ذلت کا اور ہمارے لیے معاشرے میں رسوائی کا ذریعہ بنے گی، یاد کرو جس بچے کو تم نے آج دنیا کے اندر بلا کسی سبب کے زندہ دفن کیا ہے اور مار دیا ہے اس کو ماں کے پیٹ میں، آخرت میں اللہ آخرین کے اور اولین کے مجمع کے سامنے میں قیامت کے اندر محشر کے میدان میں تم سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس بات کی بنیاد پر تم نے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کیا تھا۔ میرے بزرگوں یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں جن الفاظ نے عورت کو بحیثیت انسان ایک مقام دیا، اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور بتلایا گیا کہ عورت مرد کی طرح اس معاشرے کے اندر عزت اور شرف کا حق رکھتی ہے۔ آگے آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو جن کو صرف نہ کہ زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا بلکہ اگر وہ زندہ رکھ بھی نہیں جاتی تھی تو وہ صرف اس لیے تاکہ مردوں کی غلامی کرے، مردوں کی خدمت کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روپ میں عورت کا مقام بتایا۔ عورت اگر بیٹی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال ثلاث بنات وأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، اے لوگوں جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، کسی کے یہاں 3 بچی پیدا ہوئی اور اس نے اپنی تینوں بچیوں کی اچھی پرورش کی اور اس کی اچھی تربیت کی اور اس کو اچھی تعلیم دی، اسے قرآن کی تعلیم دی، اسے اللہ کی معرفت سکھائی اور جب یہ بچی بڑی ہو گئی وزوجهن ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کر کے شادی بیاہ کر دیا اور شادی بیاہ پر ذمہ داری ختم نہیں، وأحسن إليهن شادی بیاہ کے بعد بھی اپنی ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، فله الجنة، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جس نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی ہے اور اس کے لیے مناسب رشتے کا انتظام کر کے شادی بیاہ کا انتظام کیا ہے اور شادی بیاہ کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھے سلوک کرتے رہے، فله الجنة، ایسا آدمی جنتی ہے۔ صرف 3 بیٹیوں پر نہیں 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جس کے یہاں 2 بچیاں پیدا ہو جائے اور ان 2 بچیوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے اندر جنت کے اندر آئے گا انا وہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا، اس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے، ایسے ہی وہ آدمی میرے ساتھ کل میدان محشر میں اللہ کے یہاں آخرت کے اندر سرخرو ہو کر کے جنت کے اندر میرے ساتھ آئے گا۔ اور 2 بیٹی بھی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بیٹی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں 1 بچی پیدا ہوئی اور اس نے اپنی اس بچی کی پرورش کی، اس کی تعلیم کا اور اس کی تربیت کا انتظام کیا اور اپنی بچی پر اپنے بیٹے کو فوقیت نہ دی، یہ شخص قیامت کے اندر آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت سے عطا فرمائے گا۔ یہ مقام دیا تھا بیٹی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے رسول اور اسلام کے ترجمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عورت بیٹی کی روح میں ہے تو اس کا یہ عظیم مقام، اور یہی عورت اگر ماں کا روح اختیار کر لے تو مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ہے لوگوں ماں کی خدمت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر جنت پانا چاہتے ہو اور تمہارے پاس ماں کی شکل میں ایک عظیم تحفہ ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کی خدمت کرو اور اس کے راحت کا انتظام کرو، اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ اس خدمت کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر بہن ہے تو بہن کے بارے میں تقریباً وہی روایت ہے جو میں نے بیٹی کے بارے میں آپ کو سنائی ہے کہ جس نے اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس کی تربیت کی اور جب وہ بڑی ہو گئی تو اس کی شادی بیاہ کا انتظام کیا، اللہ تعالیٰ ایسے بھائی کو کل جنت عطا فرمائے گا۔ عورت اگر بیوی کی شکل میں، میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ آج کل ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے۔ آج وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر بنایا ہے وہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ آپ ہمیشہ اپنے علماء سے صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیویوں پر آپ کا کیا حق ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ کو دل تھام کے بھی سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے اپنے گھروں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کے جس عمل کا بدلہ سب سے پہلے اسے دیں گے۔ روایت سے مشہور روایت تو یہ ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے جس عمل کو توڑا جائے گا وہ عمل شوہر کا وہ عمل ہوگا جو اس کی بیوی کے ساتھ اس نے کیا ہوگا۔ شوہر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، اور رسول پاک
ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں. پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں, اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اور گھر کی عورتوں کے ساتھ, گھر میں رہنے والے لاڈلوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو. محبت کا, مودت کا, لطف و کرم کا, شفقت کا, مہربانی کا سلوک کرنے والا مومن ہماری نظر میں میری امت کا سب سے بہترین فرد ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سے راضی نہیں تھے کہ آپ نے صرف بتا دیا کہ بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو, بہترین مومن وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو اور اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہو. بلکہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیغمبر اور سب سے بڑے نبی ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سب سے عظیم شوہر بھی بنایا تھا. آپ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ نے اپنی بیویوں کا کیسا خیال رکھا. آج ہم لوگ مدرسوں میں ہوتے ہیں, آئے دن انیک واقعات آتے ہیں, شوہر معمولی بات پر بیویوں کے ساتھ الجھتا ہے اور یہ الجھن اس قدر بڑھتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. میرے بزرگوں, آج عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اگر غیر مسلم, اگر دنیا کے باطل طاقتیں ہم پر اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, تو جہاں وہ مجرم ہے وہیں ہم بھی مجرم ہیں, کیونکہ ہم نے عورتوں کے حقوق کو صرف اپنے علماء سے سنا ہے, ہم نے عورتوں کے حقوق کو صرف کتابوں میں پڑھا ہے, لیکن ہماری عملی زندگی, ہماری معاشرتی زندگی اس سے یکساں خالی ہے. سنیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا, الحمدللہ الذی رزقنی حب عائشہ. وہ معاشرہ جس معاشرے میں بیوی سے محبت کا اظہار کرنا جرم سمجھا جاتا تھا, ایسے معاشرے میں کھلے عام اور سر محفل آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس اللہ کا ہزار بار شکریہ جس نے مجھے اپنی بیوی عائشہ کی محبت ہمیں عطا فرمائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اس بات پر کہ مجھے بیوی سے محبت ہے. بھرے مجمع میں آپ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے, یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ابو بکر سے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ سے. صحابی جو سوال کرنے والے تھے وہ حیران ہو جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عورتوں کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے, میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھتا, میں مردوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. قربان جائیے لوگ اپنے حبیب محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کے بعد ابو بکر سے, یہ بھی جواب ہو سکتا تھا ابو بکر سے یا رضا ابو بکر سے, اس شخصیت سے جس نے میرے اوپر اپنے سارے مال کو قربان کیا ابو بکر سے. یہ نہیں فرمایا, یہ فرمایا میری بیوی عائشہ کے بعد ابو بکر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. آپ علیہ السلام کی نگاہ میں جب تک یہ رہی تب تک آپ علیہ السلام نے دوسری کوئی بھی شادی نہیں کی. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ علیہ السلام جب بھی قربانی فرماتے تو قربانی کا گوشت اپنی مرحوم بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھیجتے تھے. یہ بتایا دنیا والوں کو کہ عورت کا مقام کیا ہے, بیوی کے ساتھ اس نے معاشرت کیا ہے. اللہ نے جس کو شوہر بنایا ہے اس شوہر پر اپنی بیوی کے ساتھ اس نے معاشرت اور اس نے سلوک کے کیا کیا راہیں ہیں اور کیا کیا شکلیں ہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا ہوا اور قربانی فرما رہے ہیں, تو وہ سہیلیاں جو حیات میں اپنی بیوی کے گھر آیا کرتی تھی, ان سہیلیوں کے گھر بھی تحفہ بھیجا جا رہا ہے گوشت. اور سیرت کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے عجیب و غریب, آپ ذرا دل تھام کر سنیے, آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کے بارے میں کس درجے کا عظیم تصور دیا. خدا کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جو مقام بتایا, اس کے جو مرتبہ بتایا, اس کی جو عظمت بتایا, یہ تہذیب و تمدن سے آئی مغربی تہذیب کے لوگ جو انہوں نے قوانین مارچ کو بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورت کو بہت زیادہ حق دے دیا, بہت زیادہ مرتبہ دے دیا. خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ایک طرف اور دنیا والوں کا آج گئے ہوئے خواتین ایک طرف, یہ اس کو وہ بھی نسبت نہیں ہے جو ایک ذرے کو آفتاب سے ہوا کرتا ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے. آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام مدینے میں 10 سال تک رہے. 8ویں سال مکہ فتح ہو گیا. مکہ آپ علیہ السلام نے تشریف لائے. وہ فتح تھی جس کو قرآن مجید نے فتح مبینہ کہا ہے, سب سے بڑی فتح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے ہیں. اب مکہ کے جو سردار تھے, جو کفار کے رؤوس تھے, سردار تھے, وہ سب دعوت کر رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیے, آج آپ میرے گھر کھانا کھا لیجیے, آج رات میں آپ کا قیام میرے یہاں ہو جائے. آپ علیہ السلام نے کسی کی دعوت نہیں قبول کی,
سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جب شام ہو گئی اور رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے پیارے صحابہ کو فرمایا ہے میرے پیارو انصبوا لی خیمۃ عند قبر خدیجہ، میرے لیے میرا قیامگاہ اور میرا خیمہ خدیجہ کے قبر کے پاس لگا دو۔ یہ وہ شوہر تھا جس نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بیوی کا انتقال 10 برس پہلے ہو گیا ہے، مکہ میں آج 10 برس بعد فاتحانہ شان سے آ رہے ہیں، سارے سردار بڑے بڑے محلوں کے مالک دعوت کر رہے ہیں میرے یہاں قیام ہو جائے، میرے یہاں کھانا ہو جائے، میرے یہاں رات گزر جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے پیارے صحابہ کو فرماتے ہیں میرا قیام گاہ اور میرا خیمہ خدیجہ کے قبر کے پاس لگاؤ۔ کیوں؟ لِيُعْلِمَ النَّاسَ جَمِيعًا أَنَّ وَرَاءَ هَذَا الْفَتْحِ الْمَرْأَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي فِي الْقَبْرِ۔ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اور آج کے مغربی تہذیب کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس فتح کے پیچھے، جس فتح کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہوا، اس عورت کا بھی ہاتھ ہے جو آج اس قبر میں لیٹی ہوئی ہے۔ یہ تھا اسلام کے اندر عورت کا مقام، بیوی کا مرتبہ، اور یہ تھا اسلام کے اندر ایک عورت کے ساتھ سلوک کی شکلیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں اسلام نے جو حقوق دیے ہیں اور عورتوں کے بارے میں اسلام نے جس عظمت کا اظہار کیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اس نے معاشرت کی جو شکلیں بتائی ہیں، آج ہم ان شکلوں کو اپنے اندر زندہ کریں۔ آج ہم صرف تقریریں سن لیتے ہیں، ہم صرف عظمت پر بیانات سن لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اکثر خالی ہوتی ہیں۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے طلاق ہمارے یہاں ہوتی ہے، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ ان کی عظمت کا خیال ہم نے نہیں کیا۔ تازہ واقعہ ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جنرل سیکریٹری نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک جگہ ایک ہوٹل کے اندر 2 مسلم بہنیں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ وہ کھانا کرتے ہوئے پائی گئی۔ ذرا دل تھام کے سنیے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہائیے اور سوچیے کہ آپ اس ماحول میں اپنی بہنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ 2 مسلم بہنیں، وہ بہنیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہوٹلوں کے کمروں میں منہ کالا کرتی ہوئی پائی گئی۔ جب وہاں کے ذمہ داروں کو معلوم ہوا، اس کے گھر کے اندر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس بہنوں کے جو باپ ہیں وہ معذور ہیں، وہ کما نہیں سکتے، اور ان 2 بہنوں کی بڑی بہن کا رشتہ یہ نکاح طے ہوا ہے، اس کے لیے ایک رشتے کا اور جوڑے کا انتظام ہوا ہے، لیکن دولہا نے ایک مہنگے جہیز کا مطالبہ کیا ہے جس مہنگے جہیز کو پورا کرنے کی صلاحیت باپ کے اندر نہیں ہے اور بہنوں کے اندر نہیں ہے۔ آخرکار ان 2 چھوٹی بہنوں نے اپنی بڑی بہن کا ہاتھ پیلا کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچنا شروع کیا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی بیٹیوں کے صحیح حق کو نہیں جانا، ہم نے اپنے معاشرے میں اپنی بہنوں کے صحیح حق کو نہیں جانا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یتیم بچیوں کے حق کو نہیں جانا۔ اگر ہم اپنی بچیوں کے ساتھ بہتر تعلیم اور تربیت کا، ان کے بہتر حقوق کا معاملہ کرتے تو اپنے دین کے سودا ہوٹلوں میں جا کر کبھی نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ صحیح تربیت کا معاملہ کرتے تو اپنے دین و ایمان کو کسی قیمت پر فراموش نہ کرتی۔ اگر ہم اپنی ماں کے حقوق کو ادا کیے ہوئے ہوتے تو یہ مائیں مدرسوں میں جا کر اپنی اولاد کا شکوہ کبھی نہیں کیا کرتی۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے معاشرت کے وہ پیمانے پر قرار رکھتے جو اسلام نے ہمیں سکھلائے ہیں تو دارالفتہ میں ہمارے گھروں کے طلاق کے ہزاروں واقعات قطعاً نہیں آتے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج مغربی تہذیب پر دل نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 8 مارچ ہے اور دنیا والے یوم خواتین منا رہے ہیں، اور آپ بھی ان کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ ایک میسج شیئر کرتے ہیں ہیپی ویمنس ڈے یا یوم خواتین مبارک ہو۔ صرف یہ کہنے سے عورت کا مقام نہیں مل جائے گا، صرف یہ کہنے سے بہنوں کا مقام نہیں مل جائے گا، صرف یہ کہنے سے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو، بیٹی کو، بہن کو اور دیگر شکلوں میں ایک عورت کو جو مقام دیا، مرتبہ دیا، ہم مرد اگر اللہ نے ہمیں بھائی بنایا ہے تو اپنی بہنوں کے ساتھ، باپ بنایا ہے تو بیٹیوں کے ساتھ، شوہر بنایا ہے تو بیویوں کے ساتھ، اور کسی بھی شکل میں اگر ہم ذمہ دار ہیں تو اپنی ذمہ داری میں رہنے والی خواتین کے ساتھ اس میں معاشرت کا پیمانہ اختیار کرے اور اس میں معاشرت کرے۔ انشاءاللہ عورتوں کی عزت اور عظمت خود بہت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله الذي لم يزل ولا